صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلینٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وچ مینز سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلینٹس، ماؤنٹ، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلینٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ساری چیز، تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ضرور ہوگی۔ اس سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے۔ بیٹا زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش۔ آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینسز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اس ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے پوری دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کر کے شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینیٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈفرینٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا، ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یوروپ کے سارے چرچ اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے میں پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا ہی نہیں پوری دنیا کا ہی یہی خیال تھا، جس وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کیے جائیں۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچ کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ بھی گیلیلیو کے مرنے کے 50 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے، آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح ملکی ہوئی گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی ہوئی گیلیکسی اربوں خربوں سٹار سے بنی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسیو بلیک ہول۔ بلیک ہول نے جو ہماری سورج سے 50 لاکھ ٹائم پوری گیلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان ساری پلینیٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہے۔ لیکن یہ گیلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گیلیکسیز کو مل کر ایک چھوٹا سا کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹر بن کر اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان سارے سٹارز، گیلیکسیز میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور اب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ سب بات کس صورت میں کہی ہے؟ یہ سورہ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدم اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کی گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتے ہیں تو اکیلے نہیں گھوم رہے ہوتے، بلکہ چاند، پلینٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز ساتھ ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ایک عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔
لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب صرف ہمارا والا سجدہ نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف اسٹارز، گیلیکسیز، پلینٹ کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایجپٹ، گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت سی چھوٹی پارٹیکل ایٹم سے بنی ہے، جس کو پھر 2000 سال بعد تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی، اور سائنس دانوں کی ریسرچ نے پتہ کیا کہ ایٹم سب سے چھوٹے کا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکل ہیں، جسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹرون ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آلموسٹ بالکل اسی طرح اس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں، اسٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرون سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹ، پلینٹ، اسٹارز، گیلیکسیز، اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہو۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم مکہ جا کر، کعبہ جا کر طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔